السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نو ڈاؤٹ اللہ رب العزت نے دین کی تبلیغ کے لیے اور دین اسلام کو ایگزیکٹ مین میں پریزنٹ کرنے کے لیے پے در پے اپنے بہت سے انبیاء اس دنیا میں بھیجے، اور آخر میں اپنے محبوب، اپنے عزیز ترین نبی، اپنے عزیز ترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج کے اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ عبادت کا طریقہ، اپنے پسندیدہ ذکر اذکار اور اپنے پسندیدہ دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تبلیغ کروایا، ریکمینڈ کروایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نو ڈاؤٹ دین بہت سارے لوگوں کی سروسز، جن کے اندر پہلے صحابہ اور دین بزرگان دین، اور پریزنٹ ٹائم میں وہ مسلم اسکالرز ہیں جن کی گریٹ ایفرٹس کے بعد دین ہمارے گھروں تک پہنچا اور ہمیں اس کو سمجھنا آسان ہوا۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں بہت محبت سے سروسز دیں، اور صحابہ کرام کے بعد بزرگان دین نے اللہ رب العزت کی راہ میں بہت محبت سے سروسز دیں۔ یہاں پر میٹر صرف اتنا سا ہے کہ چھوٹا سا ایک ڈسپیوٹ جو سا تھا، وہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر میٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو کیپچر کر لیا، لیکن صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد بائے اینڈ بائے جیسے جیسے ولی اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں پروسیڈ کرنے لگے، تو بہت سارے لوگوں کے نے اس سارے معاملات میں، عبادات میں بہت کچھ اپنے سے بھی رواج دے دیا، دین کے میٹرز میں ایکسٹینشن دے دی۔ میرا کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے جو سروسز دی ہیں ان کو ہم کسی صورت پے نہیں کر سکتے۔ اس دین کو پروسیڈ کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں کھپائیں، اپنی زندگیاں انہوں نے مشقتوں سے گزاری، اپنے رشتوں سے دور ہو کے انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یہ واقعی ایک بہت قابل تعریف ایفرٹ ہے، اور دیٹس وائی تمام بزرگان دین ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل، بہت آنریبل ہیں۔ دل سے ان کی عزت اور ان کی قدر کی جائے، یہ ان کا ہم پہ حق ہے۔ لیکن یہاں پہ میں جہاں تک میں نے ایک چیز کو آبزرو کیا، ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے میٹرز شامل ہو چکے ہوئے ہیں جو کہ بزرگان دین ڈیفینیٹلی ہمیں ریکمینڈ نہیں کر کے گئے ہوں گے، بٹ ہم نے اپنی سیلف پہ، اپنی آن پہ ان کو اپنے لیے ریکمینڈ کر لیا، اور ان سارے معاملات کی ڈیفرنٹ دعائیں ہم نے، ڈیفرنٹ نام ہم نے رکھ لیا۔ یا میں سمپلی ٹو دی پوائنٹ یہ بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ کے ہاں رحمت للعالمین کے برابر مقام نہیں رکھتے۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو سروسز ہیں، اللہ اپنے ان نیک بندوں کی سروسز کو بہت دل سے آن کرتے ہیں، وہ سب بہت ویلیویبل ہیں، اور اللہ کو وہ سب سروسز بہت عزیز ہیں۔ دیٹس وائی اللہ نے ان کو ولی اللہ کا خطاب دیا قرآن کے اندر بھی۔ لیکن ان سب کے باوجود ولی اللہ لوگوں کا مقام اللہ کے نبی کے مقام کے برابر نہیں ہے۔ ان کی سروسز، ان کے ایفرٹس کبھی بھی اللہ کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی اللہ کے ہاں۔ سملرلی
जो वलीउल्लाह लोग जो कि हमें बुक्स में रिकमेंडेशंस मिलती हैं, वल्लाहु इल्म उन बेचारों ने ये सब रिकमेंड किया भी है कि नहीं किया हुआ, लेकिन जो हमें रिकमेंडेशंस मिलती हैं जो कि हमारे घरों में औरादो वज़ाइफ नामी कोई मजमूए पाए जाते हैं और पंचसूरता पाए जाते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के औरादो वज़ाइफ होते हैं, वो सब के सब औरादो वज़ाइफ हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत ख़ास मुकाम रखते हैं। और मैंने अक्सर लोगों को कुरान छोड़ के, अल्लाह के नबी की तालीमात छोड़ के, अल्लाह के नबी की दुआएं छोड़ के, अल्लाह के नबी की रिकमेंडेशंस को छोड़ के बुजुर्गान दीन की रिकमेंडेशन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली पकड़ते देखा है। और अगर उनको इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट आउट किया जाता है कि काइंडली आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, उनको लाजिम व मलज़ूम कीजिए, तो आगे से ये चीज़ कही जाती है कि इसको पढ़ के देखें, इनके भी तो लफ्ज़ और इनके भी तो मतलब बहुत बहुत खूबसूरत हैं। डिस्प्यूट ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो लफ्ज़ खूबसूरत नहीं है या उनके मानी अच्छे नहीं हैं। डिस्प्यूट सिर्फ इतना है कि वो जो अल्लाह के बंदे बहुत मोहब्बत से जो भी रिकमेंड कर गए ना, वो चाहे दुआए गंजुल अर्श है, चाहे वो दुआए जमीला है, या वो जो भी औरादो वज़ाइफ हैं, वो जो भी रिकमेंड कर गए, उनके अल्फाज अल्लाह के नबी की दुआओं, अल्लाह की नबी की तालीमात से ऊपर कभी नहीं जा सकते। बहुत माजरत के साथ, नेवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जुमातुल मुबारक पे एक पंचसूरता को खोलते हैं और हम शुरू से लेके आखिर तक उसकी ज़िक्र कर लेते हैं, अगर हम उसमें से कुरानी सूरतें पढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली कुरानी सूरतें पढ़ने का हमें सवाब तो है, लेकिन जो हमने एक कुरान खोल के कुरानी सूरत पढ़नी है, यकीनन कुरान का खुलना घर में बाइस बरकत है। चलें, इट्स ओके, बट मोर ओवर उसके आगे आ जाइए। अगर हम औरादो वज़ाइफ पढ़ते हैं और हम अल्लाह के नबी की रिकमेंड की हुई सूरतुल कहफ जुमे को नहीं पढ़ते हैं ना, तो वो औरादो वज़ाइफ हमें सूरतुल कहफ जितना दर्जा कभी नहीं दे सकते। हम कितने ही तरीक़ों से, कितने ही अंदाज से, कितने वजीफ़ों से अपने आप को बहुत सारे बुजुर्गान दीन के बताए हुए मामलात के मुताबिक मुसीबतों से, मुश्किलों से, जादू से, इन सारे मामलात से अपनी हिफाजत में, अपने आप को हिफाजत में देते हैं ना। वो कोई भी वजीफ़ा हो, वो कोई भी रिकमेंडेशन हो, लेकिन अगर वो अल्लाह के नबी के मुताबिक नहीं है, अगर वो अल्लाह के नबी की मुवज़्ज़तीन के मुताबिक नहीं है, सूरह फलक और नास के मुताबिक नहीं है, अल्लाह के नबी की तालीमात के मुताबिक नहीं है, तो वो कभी भी हिफाजत देने में वो मुकाम नहीं रख सकती जो कि अल्लाह के नबी के औरादो वज़ाइफ रखते हैं। हम अपनी आम ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स हमें कोई बात कहें और उसके बराबर कोई और इंसान हमें कोई बात कहे, तो यकीनन हमारे नज़दीक अपने पेरेंट्स की बात ज़्यादा वैल्यूएबल है। भले वो दूसरा इंसान कितना ही रीज़नेबल, कितना ही ऑनरेबल क्यों ना हो, लेकिन हमारा दिल अपने माँ बाप की बात मानने को ज़्यादा करेगा। हमारे लिए अपने पेरेंट्स की बात ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, हम अपने पेरेंट्स की बात को ज़्यादा फॉलो अप करेंगे। तो फिर इस मैटर में कैसे हमारी ये मोहब्बत का क्या तकाज़ा और क्या म्यार है कि हमें ये पता ही नहीं कि अल्लाह के नबी की दुआएं कौन सी थी, अल्लाह के नबी ने इस सिचुएशन के अंदर से गुज़रने के लिए क्या हुक्म दे दिया, अल्लाह के नबी की इबादत के पैटर्न्स क्या थे, अल्लाह के नबी हमें क्या करने के लिए कह गए और क्या करने से रोक गए। तो ये हमारी कैसी मोहब्बत है कि हम अल्लाह के नबी के तरीके, उनकी चुने हुए लफ्ज़ों को छोड़ते हैं और हम अल्लाह के नेक बंदों के लफ्ज़ों को पकड़ते हैं। कोई हफ्तावार जैसा मर्जी विर्द दे गया हो, कोई चाहे 1 महीने का कोई आपको जिक्र दे गया हो, कोई कुछ भी कर गया हो, लेकिन कोई विर्द, कोई जिक्र अल्लाह के नबी के जिक्र को क्रॉस नहीं कर सकता। प्लीज़ इस बात को समझ लीजिए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ उम्मत मोहम्मदी,
ہم پہ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے کہ ہماری زندگیوں میں صرف عبادات کے لیے الفاظ ہوں تو ان کے، دعائیں ہوں تو ان کی، پیٹرنز ہوں تو ان کے، ہمیں سرچ چاہیے اور گائیڈنس چاہیے ہو تو ہم ان کی زندگیوں کو سرچ کریں، ان کی زندگی حیات طیبہ کے اوپر جا کے اس چیز کو ڈھونڈیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی زندگی کے مطابق ہمارے کسی بھی مسئلے کا حل کیا دیا ہوا ہے۔ لیکن نہیں، ہم کتنا ہی درود تاج پڑھ لیں، ہم کتنا ہی درود تنجینہ پڑھ لیں میری جان، لیکن کوئی بھی درود ابراہیمی کو کراس نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ جو تعلیمات، جو ریکمنڈیشنز، جو عبادات، جو مسورہ دعائیں، جو مسنون دعائیں، جو ذکر اذکار، جو حفاظت کے اذکار، جو حصار میں لینے والے اذکار، جو جادو ٹونے سے بچنے والے اذکار، وٹ ایور، جو بھی کسی مصیبت سے نکلنے والے، کسی دکھ سے نکلنے والے، کس بھی چیز سے نکلنے والے جو اذکار اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ریکمینڈ کر دیے ہیں نا میری جان، ان کو اللہ کے نیک بندے، کسی بھی نیک بندے کا کوئی بھی ذکر، کوئی بھی پیٹرن آف ذکر، کوئی بھی وے آف ورشپ کبھی کراس نہیں کر سکتا، وہ کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں پر میٹر میرا یہ نہیں ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی عبادت یا کسی بھی لفظ، کسی بھی چیز سے ڈسپیوٹ ہے، ناٹ ایٹ آل۔ ڈیفینیٹلی جب ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ الہامی طور پہ بہت کچھ ان کے دلوں میں اتارتے ہیں، انسان بہت کچھ ذکر کرتا ہے، اور جب انسان جذب میں، محبت میں ان اورات کا ذکر کرتا ہے جس کی طرف اللہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں، تو انسان کہتے ہیں مجھے فائدہ ہوا ہے، میں باقی کے لوگوں کو بھی بتاؤں۔ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میری ریکویسٹ صرف آپ سے اتنی ہے کہ پلیز اللہ کے نبی کی تعلیمات کو، اللہ کے نبی کی دعاؤں کو، اللہ کے نبی کی زندگی کے پیٹرن کو سپرب ون رکھیے، سب سے ابو رکھیے، سب سے اوپر، سب سے اہم، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے جب بھی ہم اللہ کے نبی کے لفظوں کے ذریعے سے دعا مانگیں گے نا، اللہ کے نبی کے ریکمینڈڈ طریقوں سے عبادت کریں گے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے گائیڈنس، رہنمائی کے اوپر چل کے اپنی زندگی کو پروسیڈ کریں گے، تو جس اللہ کے نبی کی جو مسنون دعائیں، جس پیٹرن کو ہم نے فالو اپ کیا ہوا ہوگا، ہمیں وہ دوہرا فائدہ دیں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک تو اللہ ہمیں اس چیز کا ثواب دیں گے، ہم سے اس چیز پہ خوش ہوں گے کہ میرے بندے نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے محبوب کا کی سنت کو زندہ کیا، میرے محبوب کی دعاؤں کو زندہ کیا، میرے محبوب کے لفظوں سے مجھ سے فریاد کی۔ ایک تو اللہ کے نبی کی لفظوں کو، سنتوں کو، دعاؤں کو زندہ کرنے کا اللہ ہمیں اجر دیں گے، اور دوسرا یہ چیز پہ اپنا بلائنڈ بلیو کر لیجئے کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کے مطابق، ان کے لفظوں کے مطابق مانگی ہوئی دعائیں اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کے لفظوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، نیور۔ سو اللہ کے بہت سارے بندے بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت بہت بہترین طریقے سے عبادت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان پہ بہت بہت کرم کیے ہوئے ہیں، بٹ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گی کہ کوئی کیسا بھی ہو، لیکن وہ اللہ کے نبی کے مقام کو، ان کی اللہ کے ہاں جگہ کو اور انسانوں میں ان کے درجے کو کراس نہیں کر سکتا، نیور۔ سو بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے امت محمدی، رحمت للعالمین کا ہم پہ یہ حق ہے کہ ہم زندگی کی ہر چیز میں ان کو اپنی لائف کا اور اپنے ذہن اور دل کا سینٹر پوائنٹ بنائیں،
ان کے مطابق گھریلو زندگی جئیں، ان کے مطابق عبادات کریں، ان کے لفظوں سے، ریکمینڈ کیے ہوئے لفظوں اور مسورہ اور مسنون دعاؤں سے ہم اللہ کے پاس فریاد کریں۔ ان کے سوا ہمیں کسی اور لفظ، کسی اور طریقے کی کوئی ہوش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو کچھ مرضی ہو جائے، جس مرضی لیول پہ ہم کسی کی بتائی ہوئی جیسی مرضی عبادت کر لیں، پر وہ عبادت کبھی بھی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی عبادت طریقوں اور لفظوں کو کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتی، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی جو مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا، اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ واحد رحمت للعالمین ہوں گے جو امتی امتی کر رہے ہوں گے، باقی سب حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اور ہر انسان نفسی نفسی کر رہا ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ واحد رحمت للعالمین، واحد جو امتی امتی کر رہے ہوں گے۔ ان باتوں سے کیا ہمیں اللہ کے نبی کے مقام کی سمجھ نہیں آتی؟ کیا ان کے حق کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا ہم پہ حق کیا ہے؟ یا ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ہماری زندگیوں میں پرائیورٹی کے کس لیول پہ ہونا چاہیے؟ ہمیں کس طریقے سے ان کو اپنی زندگی کے اندر رچانا بسانا چاہیے؟ روز محشر کے لیے تو ہم اس چیز کے لیے وشڈ ہیں کہ اللہ کے نبی کسی طرح سفارش کر کے، شفاعت کر کے ہمیں بچا لیں۔ تو اس دنیا کے اندر یہ کیسی ہماری محبت ہے کہ ہمیں یہ ہوش ہی نہیں رہتی کہ اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ کے نبی کے معاملات بھی ہماری زندگی میں سب سے اوپر ہونے چاہیے، ان کی ذات کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، ان کی محبت ہمارے دل میں سب سے اوپر ہونی چاہیے، سب سے غالب ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے لیے بخشش مانگ لیں لیکن ہم ان کے لیے فرما برداری نہ کریں، وہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سجدے کر کر کے، رو رو کے، گڑ گڑ گڑا کے ہمیں جہنم سے آزاد کروا لیں، لیکن ہم جیتے جی ان کو چھوڑیں اور کسی اور کو بناتے چلے جائیں۔ ان کی دعاؤں کی بجائے، ان کے لفظوں کی بجائے ہم دوسروں کے لفظوں میں ہمیں زیادہ اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے، دوسروں کے لفظ ہمیں زیادہ بابرکت لگ رہے ہوں، یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے اندر ہمارا یہ حوصلہ کس سے پڑتا ہے کہ ہم ان کے پیٹرن کو، ان کے لفظوں کو، ان کی دعاؤں کو چھوڑیں اور ہم عبادات کے اور اللہ سے مانگنے کے دوسرے طریقے اپنانے شروع کر دیں؟ ہم درود ابراہیمی چھوڑ دیں، ہم درود تنجینہ پہ آ جائیں، ہم درود ابراہیمی چھوڑ دیں، ہم درود تاج پہ آ جائیں، ساری زندگی ہم نمازیں نہ پڑھیں، لیکن ایک قضائے عمری کسی اللہ کے بندے نے ہمیں ریکمینڈ کر دی ہے، ہم وہ ایک پڑھیں گے تو ساری عمر کی نمازیں، قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہماری سمجھوں کو اور عقلوں کو؟ کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں زندگی کی اندر کیا پیٹرنز دے کے گئے ہیں، کس طریقے سے بتا کے گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی اور اپنی عبادات کرنی ہے؟ یہ کس لیول کی محبت ہے ہماری؟ کیا ہو گیا ہماری سمجھوں کو کہ ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی؟ صرف لینا ہی اپنی نیچر نہیں بنانی، ہمیں اپنی فطرت صرف لینا اور اپنی نفس کی بھرپائی کرنا ہی نہ کیجیے، پلیز سرو کرنا بھی اپنی زندگی کا مقصد حیات بنائیے۔ اور اللہ کے نبی کی سروس، اللہ کے نبی کی سرونگ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی نس نس اور زندگی کی ہر پہلو میں اللہ کے نبی کی ہر چیز کو اتار لیں۔ اگر کل ہمیں ان کے سامنے سرخرو ہونا ہے اور محبت سے ان سے ملنا ہے، شرمندگی سے نہیں ملنا، تو آج زندہ جاوید اس زندگی میں بھی ہمیں ان سے ویسی ہی محبت کرنی ہوگی جیسی محبت ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہیئر آفٹر ان کے سامنے پریزنٹ ہوں، تو وہ ہم سے کریں۔ جب ان کے سوا کوئی ہماری شفاعت نہیں کر سکتا، تو ان کی سوا
किसी और की तालीमात, इबादात और पैटर्न्स फिर हमारी मौजूदा इस ज़िंदगी, इस दुनिया में नहीं होने चाहिए। इट्स अप टू अस। सो काइंडली जिस पॉइंट को मैंने समझाने की ज़रूरत समझी, मैंने उसको डिलीवर किया। जो मैंने कोशिश की है प्लीज़ उसको समझिएगा। मेरा किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं है। मेरा डिस्प्यूट है तो सिर्फ इतना है कि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी इबादात में, पैरवी में और रहनुमाई में सबसे ऊपर क्यों नहीं है। प्लीज़ इस बात पे सोचिएगा ज़रूर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।